آج ہم فلپ لارکن کی نظم گوئنگ گوئنگ پڑھیں گے۔ لارکن کا پورا نام فلپ آرتھر لارکن تھا اور وہ کامنٹری واروکشائر انگلینڈ میں 9 اگست 1922 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ سٹیز کنگ ہنری ایٹ اسکول سے حاصل کی، اور یہ دورانیہ جو ہے یہ 1930 سے لے کر 1940 تک کا ہے۔ اس دوران انہوں نے اسکول کا جو میگزین ہے دا کامنٹرین، اس میں جو ہے اپنی نظمیں اس کی شائع ہوئی، اور انہوں نے اس کو ایڈٹ کرنے میں بھی جو ہے وہ مدد کی ایڈیٹرز کی۔ یہاں سے جانے کے بعد، اسکول سے جانے کے بعد وہ سینٹ جانس کالج آکسفورڈ چلے گئے، اور وہاں پر انگلش میں 1943 میں فرسٹ کلاس آنرز کی ڈگری حاصل کی۔ اگرچہ یہ دوسری جنگ عظیم کا دور ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی، یہ جو اعلیٰ تعلیم ہے وہاں سے مکمل کی۔ بعد میں کوئی 10 سال پہلے بعد وہ لائبریرین بنی یونیورسٹی آف ہل ان یارکشائر میں۔ اس کے جو کام ہے اور اس کی جو تصنیفات ہیں، اس میں پہلا ناول ہے جل کے نام سے اور عنوان سے، دوسری جو کتاب ہے دا نارتھ شپ ہے، یہ شاعری کی کتاب ہے۔ گرل ان ونٹر یہ ناول ہے، اور دوسرے اسی طرح اور بھی اس کے کام جو ہے وہ مختلف اوقات میں جو ہے شائع ہوئے۔ فلپ لارکن جو ہے وہ کینسر سے دسمبر 2 اور 2 دسمبر 1985 کو وہ 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ نظم پڑھتے ہیں اب۔ گوئنگ گوئنگ جو ہے، یہ جو ٹائٹل ہے یہ آکشنیئر جارگن آپ کہہ سکتے ہیں، آکشن کے جارگن سے لیا گیا ہے۔ جب ایک چیز کی بولی ہوتی ہے تو یہ اس وقت یہ 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، گوئنگ گوئنگ آن۔ جب ایک چیز بک جاتی ہے تو مینس گون، یعنی وہ بک گئی۔ یہاں پر گوئنگ گوئنگ کا الفاظ تو ہے، لیکن گون کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا، یعنی یہ جو ایک عمل ہے یہ پورا بھی نہیں ہوا یا ہونے کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ تو یہ جو نظم ہے یہ کچھ اس طرح ہے۔ I thought it would last my time, the sense that beyond the town there would always be field and farms where the village louts could climb such trees as were not cut down. I knew there would be false alarms. تو جس طرح آپ کو جو ہے تھوڑا بہت یہ معنی جو ہے وہ واضح ہونا شروع ہو گئی ہوں گی، یہ جو ہے نیچر کے متعلق ہے، اور کہتا ہے شاعر کہ اٹ کا مطلب ہے جو نیچرل بیوٹی ہے، اس کے طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ کہتا ہے کہ میں سوچتا تھا کہ یہ جتنی بھی زندگی ہے اس تک جو ہے کم از کم یہ نیچرل یا فطرتی یا قدرتی جو خوبصورتی ہے وہ جاری رہے گی، کیونکہ جو قصبے کے باہر جو ہے وہاں پر کھیت ہوں گے اور فارمز ہوں گے، جہاں اور وہاں پر درختیں ہوں گی جس کو کاٹا نہیں جائے گا، اور ان درختوں پر جو گاؤں کے جو شرارتی بچے ہیں وہ جو ہے چڑھیں گے اور وہاں پر کیلے کودیں گے، یعنی ایک جو فطرتی ماحول ہوگا وہ رہے گا۔ یعنی میری زندگی ایسے ہی ماحول میں کم از کم میری زندگی جو ہے بسر ہو جائے گی۔ اس طرح نارمل ہم کہتے ہیں کہ چلو ہمارا وقت جو ہے وہ گزر جائے گا، اور بعد میں جو آنے والی نسلیں ہیں وہ دیکھیں گی اور اپنا مسائل کا مسائل کے جو حل ہیں وہ خود تلاش کرے گی۔ تو ایک کامن ایک جرنل سا ایک اپروچ ہے ٹورڈز نیچر۔ I know there would be false alarms، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ لوگ جو ہے تنبیہ کریں گے، خبرداری دیں گے، اور جو ہے کہیں گے کہ یہ جو آہستہ آہستہ جو فطرتی یا قدرتی حسن ہے، یہ جو اس کے جو عناصر ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ تو ہے جو آوازیں اٹھیں گی لیکن یہ فالس ہوں گی، یہ جھوٹیں ہوں گی، لوگ جو ہے اس چیز کو بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے، تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ فالس الارمز ہوں گی،
اصل میں حالات جو ہے اچھے خاصے ہوں گے، یعنی اتنی جلدی یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، کم از کم میری زندگی ایسے حالات میں یا سراؤنڈنگز میں، ماحول میں بسر ہوگی. In the papers about old, I knew there would be false alarms in the papers about old streets and split level shopping. یہ کہ جو شہر یا قصبے میں موجود جو پرانے زمانے کی گلیاں ہیں اور جو تاریخی جگہیں ہیں، وہ جو ہے ان کو شاپنگ مالز میں تبدیل کرنے کے جو منصوبے ہوں گے، اس کے بارے میں اخبارات میں جو ہے یہ جھوٹے افواہیں پھیلیں گی کہ ان جگہوں کو جو ہے از سر نو تعمیر کیا جائے گا اور ان کے اوپر جو ہے ان کے اوپر بڑے بڑے شاپنگ مال جو ہے وہ کڑے کر دیے جائیں گے. تو یہ میں سمجھتا تھا کہ یہ جھوٹی افواہیں ہیں. بٹ سم ہیو آلویز بین لیفٹ سو فار. اور میں نے کہا کہ اب بھی بہت سارے جو ہے جگہ ایسی ہیں تاریخی کے اس کو جو ہے چھوڑ رکھا گیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری جگہیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی تاریخی. اب بھی بہت سی جگہ ہمارے پاس موجود ہیں. And when the old part retreats as the bleak high rises come, we can always escape in the car. اور یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے سوچا تھا کہ اگر یہ ہوگا بھی کہ یہ جگہ جو ہیں، یہ تاریخی جگہ ہیں یا جو ماضی سے متعلقہ جگہ ہیں، اگر ان کو ختم بھی کیا جائے گا. اولڈ پارٹ ریٹریٹس کا مطلب ہے یہاں پر پرسونیفیکیشن کا استعمال ہوا ہے، یہ پیچھے جائیں گی، یعنی یہ ختم ہوں گے آہستہ آہستہ. ان کا جو ان کی جو اراضی ہے یا جو جگہ ہے وہ آہستہ آہستہ سکڑتی جائے گی، یعنی جو تاریخی جگہ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی، اور ان کی بجائے جو ہے اور جو بڑے بڑے اسکائی اسکریپر جو ہے ان کی جگہ لیں گے، یا اونچی اونچی عمارتیں ان کی جگہ لیں گی. تو پھر بھی جو ہے ایسے حالات خراب نہیں ہوں گے. پھر بھی ہم جو ہے یا جو لوکل لوگ ہوں گے وہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر جو ہے وہاں سے وہ فرار، یعنی وہ چلے جائیں گے، اور جو ارد گرد کے جو علاقے ہوں گے، قدرتی علاقے ہوں گے جہاں پر اب بھی قدرتی خوبصورتی موجود ہی، تو وہاں پر جا کے جو ہے وہ وہاں پر پناہ لیں گے. یعنی ایسے بھی برے حالات نہیں ہوں گے کہ ساری جگہ ختم ہو جائیں گی. اگر یہ جگہ خراب بھی ہو گئیں، یعنی تاریخی جگہیں جو پرانی جگہیں ہیں، جو فطرتی قدرتی حسن جہاں پر ہے، اگر یہ کم بھی ہو جائیں گی تو ہم اپنی کاروں میں بیٹھ کے جو ہے ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے. یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں آئرنی کا استعمال ہوا ہے کہ آپ جو ہے ڈیولپمنٹ سے آپ بھاگتے ہیں مشینری کے ذریعے. تو یہ ایک آئرانیکل سچویشن ہے، آئرنی کا استعمال ہوا ہے کہ آپ قدرت کی طرف پھر مشین میں بیٹھ کے جا رہے ہیں. تو یہ آئرانیکلی استعمال ہوا ہے، اسکیپ ان دا کار. things are tougher than we are. پھر یہ بہانے ہم تراشتے ہیں یا تلاشتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، اتنی جلدی چیزیں خراب نہیں ہوں گی، کیونکہ چیزیں جو ہیں یا جو دنیا ہے یہ ٹفر ہے، یہ سخت جان ہے. یہ اتنی جلدی جو ہے انسان کی طرح نہیں ہے کہ جو ہے تھوڑی سی ضرب کے ساتھ یا تھوڑے سے نقصان کے ساتھ جو ہے یہ جو ہے خراب ہو جائیں گی، یہ جو ہے شکست تسلیم کر لیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سے زیادہ جو ہے سخت جان ہے، یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوں گی. just as earth will always respond however we mess it about. یعنی اگر ہم کچھ بھی کریں دنیا کے ساتھ، تو یہ پھر بھی جو ہے ہمیں اناج اور جو پانی اور ہوا اور جو خوبصورتی ہے یا جو زندگی گزارنے کے جو عناصر ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتی رہیں گی. تو اگرچہ ہم نے دنیا کو خراب کر دیا ہے، اس کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن پھر بھی یہ رسپونڈ کر رہی ہے. پھر بھی یہ ہمیں ہماری ضروریات کے مطابق جو ہے وہ چیزیں ریسورسز فراہم کر رہی ہیں، اگرچہ اس کو ہم نے تباہ کر دیا ہے. وی مسڈ اٹ اباؤٹ. اس میں جو ہے چک فلتھ ان دی سی، ہم جو ہے گند جو ہے وہ دریاؤں میں ڈالتے ہیں. اف یو مسٹ، کیونکہ دوسرا کوئی حل نہیں ہے، آپ نے اگر اس کو ڈالنا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں. دا ٹائڈز ول بی کلین بیانڈ، کیونکہ جو
آپ کنارے پہ گند ڈالتے ہیں تو یہ گند یہاں پہ ہی رہے گا. آگے جب آپ جائیں گے سمندر کے درمیان یا آگے جائیں گے تو وہاں پر جو ہے صاف ہوگا سمندر. تو یہ ہمارا خیال تھا کہ اتنی جلدی چیزیں جو ہے خراب نہیں ہوں گی. سمندر جو ہے ویسے ہی صاف رہے گا، اور جو ہے ہم جو ہے ساتھ ساتھ کے علاقے جو ہوتے ہیں ہم وہاں پہ جا کے جو ہے پناہ لیں گے، یعنی فطرت کے آغوش میں پناہ لیں گے. اور یہ کہ جو ہے یہ جو دعوے ہیں یہ فالس ہیں. تو یہ میرا خیال تھا کہ اتنی جلدی چیزیں خراب نہیں ہوگی. آگے شاعر کہتا ہے بٹ وٹ ڈو آئی فیل ناؤ. تو یہ کہتا ہے کہ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جو الارمز تھی وہ فالس نہیں ہے، وہ سچ میرے خیال میں سچ ثابت ہو رہی ہیں. یہ ہماری غلط فہمی تھی کہ یہ غلط ہے الارم، یہ ٹھیک ہے. اور یہ کہ ہم اپنی کار میں بیٹھ کے یہاں سے جو ہے باغ نکلیں گے اور فطرت کے آغوش میں چلے جائیں گے. کیوں یہ کہتا ہے کہ ایون وہ جو جگہ ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی بچی ہوئی ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے آہستہ آہستہ انسانی آبادی اور وہاں پر جو انڈسٹریلائزیشن اور اربنائزیشن کے جو اثرات ہیں وہ ابھی سے دکھائی دینے لگے ہیں. تو وہ بھی ایک جو ہے مغالطہ ہے کہ ہم کار میں بیٹھ کے جو ہے فطرت کے آغوش میں یا فطرتی علاقوں میں چلے جائیں گے. اور یہ کہ سمندر اب بھی پاک ہے، صاف ہے. تو وہ بھی مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پاک نہیں ہے، شفاف نہیں ہے، گند بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. تو what I feel now ڈاؤٹ کا مطلب ہے مجھے ان چیزوں پہ اب شک ہونے لگا ہے کہ یہ جو الارم ہے یہ ٹھیک ہے. جو جگہ ہم جو سوچتے تھے کہ ہم وہاں جا کے پناہ لیں گے وہ بھی آہستہ آہستہ خراب ہو رہی ہیں. سمندر بھی جو ہے آہستہ آہستہ خراب ہوتا جا رہا ہے. اور جو دنیا ہے جو رسپونڈ کرتا ہے، جو ہمیں چیزیں دے رہا ہے، تو وہ بھی شاید وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کمی اور قلت جو ہے وہ جو ہے نمودار ہوتا جائے گا. تو میرے خیال میں جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہیں، یعنی جو الارمز ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ویسے نہیں ہیں. اور ایج، وہ پھر سوچتا ہے کہ شاید آپ نے جانتے ہوں گے کہ اولڈ ایج اور ینگ ایج میں ایک ہوتا ہے گیپ. یعنی جو یوتھ چاہتی ہے وہ بڑھاپے میں آپ اس کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، آپ اس کو جو ہے کرٹیسائز کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے شاید یہ میری عمر کا تقاضا ہے کہ میں جو ہے ان نئی نسل پہ جو شک کر رہا ہوں، کیونکہ شاید ایسے ہی ہو کیونکہ ہم نے بھی کیا ہے، ہم نے بھی جو ہے دنیا کو بہت ہی نقصان پہنچایا ہے. تو اب ہم جب نئی نسل کو دیکھتے ہیں کہ وہ چیزوں کو خراب کر رہی ہے تو ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں تنقید. تو شاید اولڈ ایج اور ینگ ایج کے درمیان جو ایک جیلسی کا ہوتا ہے، جو ہے کرٹیسزم کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ شاید وہ سوچتا ہے کہ یہ میرے خیال میں عمر کا تقاضا ہے کہ میں ایسے سوچ رہا ہوں کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں. شاید نہ ہو خراب، تو وہ اب بھی مشکوک یعنی شک کر رہا ہے اپنی سوچ پر. اور یہ شک جو ہے وہ نکلا ہے، وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا ہے. دا کراؤڈ از ینگ ان دا M1 کیفے. M1 کیفے اگین اٹس اے ڈیولپمنٹ، یعنی جو موٹر وے ہے، جو جدید وقت کے تقاضوں کے مطابق جو سڑکیں بنتی ہیں، جو ہائی وے اور موٹر وے بنتی ہیں، اس کو دکھایا گیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں سفر کرتا ہوں اور M1 کیفے میں جب جاتا ہوں، جہاں پر جو طعام و قیام کی جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر جب میں جاتا ہوں تو یہ ینگ جنریشن کو میں دیکھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. دا کراؤڈ، اس سے اوور پاپولیشن یا پاپولیشن کی طرف بھی اشارہ ہے. دیئر کڈز آر اسکریمنگ فار مور. اور ان کے جو بچے ہوتے ہیں، یعنی جو ینگ جنریشن ہے وہ اور ان کے جو بچے ہیں وہ مور کے آواز نکالتے ہیں کہ زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے، مور ہاؤسز کی ضرورت ہے، بہت سے گھر چاہیے ہیں. مور پارکنگ الاؤڈ، یعنی پارکنگ لاٹس جو ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں، زیادہ تعداد میں ہو. مور کاروان سائٹس، مور کاروان سائٹس. کاروان سائٹس وہ کھلے میدان جہاں پر آپ گاڑی کھڑی کر کے کیمپنگ کر سکتے ہیں یا وہاں پر آپ قیام کر سکتے ہیں. مور پہ پیسے زیادہ ہوں.
تو یہ چیزیں جو ہیں جو کثرت سے جو ہے چیزوں کے مطالبے ہو رہے ہیں، تو جتنی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی اس کے لیے زیادہ ریسورسز کی ضرورت ہوگی، تو زیادہ جو ہے ریسورسز کا بے دریغ استعمال ہوگا، بے جائے استعمال ہوگا، تعیش یا عیش و آرام کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوگی، اور پیسے جو ہیں وہ ریسورسز سے آتے ہیں، اور ریسورسز جو ہے وہ دنیا میں ہے، تو ان کے لیے دنیا کا حسن جو ہے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اب وہ بزنس مین ہیں جو کیپٹلسٹ ہیں، ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آن دا بزنس پیج، اخبارات میں جو بزنس پیجز ہوتے ہیں، اسکور آف اسپیکٹیکل گرنز اپروو، اسکور کا معنی بہت ساری، جب بھی آپ پیج پہ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے اس پہ تصویریں ہوتی ہیں، چشمے لگائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ مسکراتے ہیں اور وہ جو ہے اپروو کرتے ہیں۔ سم ٹیک اوور بڈ، یعنی جگہوں کی جو ہے وہ نیلامی کرتے ہیں یا جو ہے لیتے ہیں۔ دیٹ انٹیلز 5% پروفٹ، یعنی ان جو ٹریڈ یا بزنس جو کانٹریکٹس ہوتی ہیں، جو بزنس ڈیلز ہوتی ہیں، ان پر جو ان کو جو پروفٹ ملتا ہے، منافع ملتا ہے، وہ 5% کا ہوتا ہے، اور مسکراتے ہیں کیونکہ ایک سکسیسفل ڈیل ہو گئی ہے ان کے درمیان، اخبارات میں تصویریں چھپی ہوئی ہیں۔ ان 10% مور ان دا ایشوریز، 10% تو ہے وہ قانونی ایک منافع ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ادھر ادھر سے جو پیسے آئیں گے، مطلب غیر قانونی انداز میں جو پیسے آئیں گے وہ 10% ہوں گی۔ تو یہ 15% جو ہے، سامنے 5% لیکن بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ 15% جو ہے ان کو منافع ملے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زمینی جو ہے اس کو منافع کا ایک جو ہے ذریعہ بنایا ہے۔ ہم چونکہ یہ بہت منافع بخش ایک کاروبار ہے، ریئل اسٹیٹ کا جو ایک کاروبار ہے، اس میں سامنے کا جو منافع ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور بیک گراؤنڈ میں جو منافع ہو وہ بھی اس سے ڈبل ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ جو زمینیں بیچتے ہیں، اور زمینیں جو ہے وہ لیز پہ دیتے ہیں، اور اس کو جو حسن ہے آہستہ آہستہ تباہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر جو پلازے اور شاپنگ مالز اور ریزیڈینشیل ایریاز اور یہ کالونیز جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو بزنس مین ہوتے ہیں، یہ پیسہ بنانے کے لیے جو زرعی زمینیں ہیں یا جو جنگلات ہیں یا جو خوبصورت جگہ ہیں، ان کو وہ فروخت کرتے ہیں اور اپنے کمیشن کے لیے ان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ موو یور ورکس ٹو دا انسپوائلڈ ڈیلز، اور یہ کہتے ہیں جن کو وہ جو بیچتے ہیں جو زمینیں، تو وہ ان زمین جو لینے والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ جو انسپوائلڈ جو ڈیلز ہیں، ڈیلز آپ جانتے ہیں ویلیز ہیں، انسپوائلڈ جہاں پر ابھی آبادی نہیں ہے، تو آپ جو ہے اپنا کام وہاں بھی آگے بڑھا سکتے ہیں، یعنی اس میں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی قانونی طور پر آپ ایک اراضی دی جاتی ہے لوگوں کو، لیکن یہ کہتے ہیں اپنے پرسنٹیج اور جو کک بیکس ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں یہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ آگے جو ہے وادیاں بھی جو ہے ان میں اپنا کام جو ہے پھیلا سکتے ہیں، یعنی آپ وہاں بھی کام کرتے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کو پیسے ملے ہیں۔ گرے ایریاز گرانٹس، اور یہ جو ہے گرانٹس میری پرمیشن میرے خیال میں، تو گرے ایریاز وہ علاقے جو کہ ان کے ہمسائے میں ہوتے ہیں ان علاقوں کے، وہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں بھی کام شروع کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے آپ اپنا جو ہے ملکیت آپ وہاں پر بھی کر سکتے ہیں کلیم۔ اینڈ وین یو ٹرائی ٹو گیٹ نیئر دا سی ان سمر، شاعر کہتا ہے کہ جب آپ سمندر کے قریب جاننے کی کوشش کرتے ہیں گرمیوں کے دنوں میں، اٹ سیمس، یہ دکھتا ہے، جسٹ ناؤ، جس طرح بھی دکھ رہا ہے، ٹو بی ہیپننگ سو ویری فاسٹ، کہ یہ جو دنیا یا جو خوبصورتی ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ تباہ ہو رہی ہے، تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ مغالطہ تھا یا میرا خیال تھا، بلکہ حقیقت میں یہ ایسے ہو رہا ہے کہ یہ
یعنی سمندر اور آبادی کے درمیان جو اراضی ہے، جو جگہ ہے، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے بلڈنگز ہیں، بلڈنگز اور گھر اور یہ شاپنگ مالز اور پلازے جو ہے آہستہ آہستہ بن رہے ہیں۔ تو پہاڑی علاقے اور جو ہے ساحلی علاقے، ان جگہوں کو جو آہستہ آہستہ انسانی آبادی اور یہ جو اس کو ہڑپ کر رہی ہیں، اور لوگوں کی جو لالچ ہے، جو ریئل اسٹیٹ جائنٹس ہیں، ڈیولپرز ہیں، ان کی لالچ جو ہے ان جگہوں کو آہستہ آہستہ کھا رہی ہے۔ Despite all the land left free, for the first time I feel somehow that isn't going to last. ڈسپائٹ آل دا لینڈ لیفٹ فری، اگرچہ وہاں پر تھوڑی بہت جو ہے خالی زمینیں بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جو جگہ ہیں وہ اب اس میں بلڈنگز بن چکی ہیں۔ اور اب پہلی دفعہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ عرصہ یہ نہیں چلے گی یہ بات، یعنی یہ جو جگہ ہیں، جو خوبصورتیاں ہیں، وہ زیادہ عرصے تک نہیں رہیں گی، یعنی چند دنوں کی مہمان ہیں۔ Their days are numbered. That before I snuff it, the whole boiling will be bricked in. یہ کہ جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھنے، اس کو انجوائے، اس کو ایکسپیرینس کرنے سے پہلے جو ہے جو جگہ ہیں وہ جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ یا برکڈ ان کا مطلب ہے میرے خیال میں ان کے ارد گرد جو ہے بھاڑ جو ہے لگا دیے جائیں گے، یا جو ہے ان کو جو ہے اینٹوں کے ذریعے دیواروں کے درمیان جو ہے بند کر دیا جائے گا، اور ان کو جو ہے کارڈون آف کر دیا جائے گا، یعنی ہر بندہ وہاں نہیں جا سکے گا۔ تو یہ جگہ آہستہ آہستہ یہ لوگوں کی ملکیت بن جائیں گی ذاتی، اور یہ جگہ جہاں پر عام لوگ جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ایکسیپٹ فار دا ٹورسٹ پارٹس، ماں سوائے ان جگہوں کے جہاں پر سیاح آتے جاتے ہیں، وہ جگہ وہ کھلی رہیں گی۔ اس میں جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ اس کا کمرشل اور جو ہے ایک ویلیو ہے، تو اس کے بنیاد پر یہ جگہ جو رہیں گی، وہاں سے بھی پیسے کمائے جائیں گے، وہ بھی کاروباری استعمال کے لیے ہوں گے۔ فرسٹ سلم آف یورپ، یہ کہتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو انگلینڈ ہے یہ یورپ کا پہلی جو ہے جو سلم آپ جانتے ہیں، کچی آبادی یا جو گندی جگہ اس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ انگلینڈ جو ہے یہ اس کی جو خوبصورتی ہے، جو قدرتی حسن ہے، وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ جو ہے کنکریٹ اور یہ جو ہے ماربل اور گھر اور شاپنگ پلازاز اور یہ چیزیں بن جائیں گی، اور یہ یورپ کا پہلا سلم بن جائے گا۔ یہاں کی خوبصورتی، یہاں کی جو لائف، جو زندگی کا معیار زندگی ہے لوگوں کا، وہ ختم ہو جائے گا، گند ہی گند ہوگا اور آلودگی ہی ہوگی اور جو ہے کنکریٹ ہوگا۔ A role it won't be hard to win، اور یہ جو اس کا حیثیت ہے، اسٹیٹس، یہ اس کو بہت جلد مل جائے گی، یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے کہ اس کو نہیں ملے گی، یعنی جو پہلا سلم آف یورپ ہے، یہ جو اس حیثیت ہے یہ اس کو بہت جلد مل جائے گا، کیونکہ with a cast of crooks and tarts، کیونکہ یہاں پر جو فراڈز ہیں، جو لالچی لوگ ہیں، جو دھوکے باز لوگ ہیں، جو دھوکے اور لالچ کی میں آ کے جو ہے جگہوں کو جو ہے بیچ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو قدرتی حسن ہے ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اپنے لالچ کے لیے، تو ان لوگوں کی چونکہ کمی نہیں ہے۔ کاسٹ مین اے گروپ آف پیپل جو کہ فراڈز کرتے ہیں اور دھوکے سے جو ہے اپنے کاروبار چمکاتے ہیں، تو ان کا اگر یہ ہیں تو یہ بہت جلد یہ انگلینڈ کو یورپ کا پہلا سلم جو ہے، جو حیثیت ہے، وہ مل جائے گی، یہ اعزاز جو ہے جو ان کو یا انگلینڈ کو مل جائے گا۔ ان دیٹ ول بی انگلینڈ گون، اور یہاں پر جو ہے انگلستان جس کو ہم بطور ایک خوبصورت جگہ کے دیکھتے ہیں یا پہچانتے ہیں کہ بہت قدرتی حسن اس میں ہے، وہ انگلینڈ وہ چلا جائے گا، یعنی یہاں پر جو گوئنگ کا جو ایک عمل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ ختم ہو جائے، یعنی یہ ان فراڈز اور ٹارٹس اور کروڈس کے ہاتھوں جو ہے یہ بک جائے گا، یعنی جو بولی کا آخری لفظ ہے وہ بھی پکارا جائے گا، اور یہ جو ہے انگلینڈ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، جو خوبصورت اور نیچرل جو بیوٹی جس انگلینڈ میں ہے جس کو ہم جانتے ہیں وہ چلا جائے گا۔ دا شیڈوز، کیونکہ یہ جو خوبصورتی ہے، اس انگلینڈ کی جو خوبصورتی ہے وہ شیڈوز ہیں،
یعنی جو سایہ درخت ہیں اور سایہ جگہ ہیں. دا میڈوز اور جو ہے گراسی گراؤنڈز ہیں اور جو ہے کھلے میدان ہیں گھاس کے. دا لینز اور خوبصورت جو ہے یہاں پر جو راستے ہیں گلیاں ہیں. دا گلڈ ہالز جو ہے یہاں پر جو گلڈس ہال ہیں یہ جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. دا کاروڈ کوائز جو ہے اور جو خوبصورت جو ہے کارونگ جس میں ہے کوائز وہ جگہ جہاں پر گروپ آف سنگرز اور ہم سنگرز جو ہے وہ کھڑے ہو کے حمدیاں کلام جو ہے گاتے ہیں چرچ میں. تو خوبصورت چرچ اور گلڈ ہالز جو ہے یہ جو ہے ختم ہو جائیں گے. ان کو بھی جو ہے بیچ دیا جائے گا اور ان کو گرا کے جو ہے پلازے اور بلڈنگز جو ہے وہ کھڑی کر دی جائیں گی. دیئر ول بی بکس کتابیں ہوں گی جس میں پرانے انگلینڈ کی خوبصورتی کے بارے میں باتیں ہوں گی, اس میں مضامین ہوں گے, اس میں لکھا جائے گا, لکھی ہوئی ہوں گی باتیں. اٹ ول لنگر آن ان گیلریز اور پرانے زمانے کی جو انگلینڈ ہے اس کی تصاویر جو ہے اویزا ہوں گی گیلریز میں, جس کا حسن اس کے جو چرچے آج ہیں یا پہلے تھے وہ صرف گیلریز میں ہمیں نظر آئیں گی. مینز یہ پارٹ آف ہسٹری بن جائیں گی, پارٹ آف پاسٹ بن جائیں گی, یعنی ماضی کا قصہ بن جائیں گی. بٹ آل دیٹ ریمینز فار اس ول بی کنکریٹ اینڈ ٹائرس. اور کیا رہ جائے گا پیچھے؟ صرف کنکریٹ اور ٹائرس, یعنی گاڑیاں اور اونچی بلڈنگز, مکانات اور عمارتیں رہ جائیں گی اور گاڑیاں رہ جائیں گی. اور جو قدرتی حسن ہے وہ ختم ہو جائے گا. انسان جو ہے وہ تباہی مچائے گا دنیا میں. Most things are never meant. This won't be most likely, but greeds in garbage are too thick strewn. شاید ایسے نہ ہو, شاید بہت سی چیزیں نہ ہو, یہ میرا جو ہے میرا ڈر ہو. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس لالچ کے نتیجے میں بہت اور بھی چیزیں جو ہے سامنے آئیں گی. شاید میں نے ان کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے, بہت سی اور بھی چیزیں آ جائیں گی. یا ہو سکتا ہے کہ ایسے نہ ہو. بٹ گریڈز اینڈ گاربیج آر ٹو تھک اسٹون. کہتا ہے کہ لالچ بہت زیادہ جو ہے پھیل گیا ہے اور جو گندگی ہے وہ بہت زیادہ پھیل گئی ہے دنیا میں یا انگلینڈ میں خاص کر. ٹو بی سویپڈ اپ ناؤ. تو ضروری ہے کہ اس کو صاف کیا جائے. اب اشد ضرورت ہے. یہ 1972 میں یہ شائع ہوئی. آج ہم دیکھتے ہیں جو ان کی جو خدشات ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہو گئے ہیں, کم پورے ہو گئے. خدشات جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ گلوبل وارمنگ اور ان ایسے دوسرے مسائل کے اس کا سامنا ہے دنیا کو. تو ان کو صاف ہونا چاہیے اور انوینٹ ایکسکیوز دیٹ میک دیم آن لیڈس. یا پھر ہمیں اسی طرح جو ہے ہمیں بہانے تراشنے چاہیے کہ یہ جو ہے یہ ضرورتیں ہیں. یعنی یہ جو ہم کر رہے ہیں دنیا میں جو تباہی پھیلا رہے ہیں یہ انسانی ضرورتوں کے تحت ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ ویسے ہی ہو رہا ہے, لیکن ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. تو بہانے تب بھی تراشتے تھے, اب بھی بہانے ہم تراشے تو بہت جلد یہ دنیا جو ہے تباہ ہو جائے گی, کیونکہ ہم ہوش کے ناخن نہیں لے رہے. I just think it will happen soon. اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت جلد ہوگا, یعنی بہت جلد جو ہے دنیا تباہی کے دھانے پر ہوگی. اس طرح آج ہم دیکھتے ہیں 2022-23 میں جو ہے قدرتی آفات, سیلاب اور زلزلے اور جو ہے ایپیڈیمکس اور جو ہے فوڈ شارٹیج اور واٹر شارٹیج اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے آ رہی ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ اوور پاپولیشن بھی ہے اور دنیا میں جو ہم تباہی میں چاہ رہے ہیں اس کے جو ہے اثرات ہیں. یہ جو پوئم ہے یہ 1972 میں جو ہے لکھی گئی. اس کا جو اسپیکر ہے وہ پوئٹ ہے. ٹون جو ہے وہ نوسٹلجک لیمنٹ ہے, وہ جو ہے لیمنٹنگ کر رہا ہے, وہ گریا کر رہا ہے, وہ قدرت یا جو
تباہی مچ رہی ہے، فطرت کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کو وہ اس کے اوپر وہ نوحہ کناہ ہے شاعر، اور پیسمسٹک ہے کہ نا امیدی کی ایک ماحول ہے، ایئر ہے جو اس پوئم میں ہمیں دکھتی ہے. پہلے جو ہے خوش فہمی یا غلط فہمی کا ایک تاثر ہے، بعد میں جو ہے پیسمزم کا ہے. لٹری رائم سکیم جو ہے وہ سسٹس اس میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی 6 لائنز کی جو ہے اسٹینزا استعمال ہوئی ہے، اور اس کی جو رائمنگ سکیم ہے وہ ABC ہے. لٹری ڈیوائسز اس میں جو ہے میٹونیمی اور سینیکڈوکے استعمال ہوئے ہیں ود اے کاسٹ آف کروکس اینڈ ٹارس. کروکس میٹونیمی اینڈ سینیکڈوکے ہے ٹارس. اگین سینیکڈوکے a spectacle grins approve. سینیکڈوکے آپ جانتے ہیں جب آپ ایک پارٹ استعمال کرتے ہیں ہول کا. اس میں آئرنی بھی ہے. ایز دا بلیک ہائی رائزز کم وی کین آلویز اسکیپ ان دا کار. جس طرح ہم نے کہا کہ یعنی جدیدیت یا انسانی ترقی سے آپ بھاگتے ہیں کار میں، مشین میں بیٹھ کے، وہی بھی انسانی ترقی کا ایک مظہر ہے، تو اس میں بیٹھ کے تو آئرنی ہے. دوسری آئرنی جو ہے دا شیڈوز، دا میڈوز، دا لینز، دا گلڈ ہالز، دا کارو کوائرز. گلڈ ہالز جو ہے یہ بھی یہ انسان کی بنائی ہوئی عمارتیں ہیں، دا کارو کارونگز. تو یہ بھی جو ہے اپنے زمانے کی جو ہے وہاں ان کو جنگلوں کو کاٹ کے یا جو زرعی زمینوں کو جو ہے ختم کر کے یہ بلڈنگز جو ہے وہ بنائی گئی. تو یہ بھی آئرنی ہے کہ یہ چیزیں بھی جو ہے یہ انسانی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی جو ہے پیداوار ہے، نتیجے میں آئے ہیں. تو یہاں پر بھی آئرنی ہم دیکھ سکتے ہیں. اینڈ وین دا اولڈ پارٹ ریٹریٹس is the bleak high risers come. So coming and retreating یہ انسانی جو ہے خسائل ہیں، تو یہ جو inanimate objects کو کے ساتھ منسوب کی گئے ہیں تو personification ہے. illustration ہے the carved coins. یہ سی جو سا لفظ ہے، جو لیٹر ہے یا ساؤنڈ ہے، اس کا ریپیٹیشن اس کی ہے. اور بھی اس میں illustration کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی بآسانی. تو یہ اس کے پوئم کی چند بنیادی معلومات ہیں. اس نظم کی جو تھیمز ہے اس میں پہلی جو اہم تھیم ہے وہ ہے نیچر، یعنی جو فطرتی اور قدرتی حسن ہے، یہ اس کا موضوع ہے. لیکن آج کا انسان جو ہے اس کو تباہ و برباد کر رہا ہے اپنی ضروریات پورے کرنے کے لیے. نیچر کو جو ہے آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہے. دوسرا جو تھیم ہے وہ انڈسٹریلائزیشن ہے. انسانی ضروریات جو ہے چونکہ بڑھ رہی ہیں اور اس کے لیے بہت بڑی سطح پر جو ہے انڈسٹریز کا ہونا ضروری ہے، تو اور انڈسٹریز لگانے کے لیے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، ان کو جو ہے زرعی علاقوں یا زمینوں کو جو ہے اس کے اوپر عمارتیں بن رہی ہیں اور انڈسٹریز لگائی جا رہی ہیں تاکہ انسانی ضروریات جو ہے یا جو عیش و آرام کا سامان ہے وہ پورا ہو سکے. جو تیسری جو اہم تھیم ہے وہ ہے گریڈ. انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی جو ضرورتوں سے بات آگے بڑھ رہی ہے اور اس عیش و آرام کا سامان جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو میسر ہو. اور یہ بھی ہے اور یہ کہ وہ پیسوں کا لالچ اس میں بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنے پیسے کے لیے قدرتی حسن، فطرتی حسن کو تباہ و برباد کر رہا ہے. وہ ساحلی علاقوں کو، وہ پہاڑی علاقوں کو جو ہے وہ بیچ کے جو ہے پیسے بنا رہا ہے، اور وہاں پر جو ہے انڈسٹریز لگائی جا رہی ہیں، شاپنگ مالز کھڑے کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے انسانی جو آبادی ہے جو ہے اس کے لیے سامان مہیا کیا جا رہا ہے قدرتی جگہوں کو تباہ و برباد کر کے. مٹیریلزم ہے. آج کے انسان کی جو بنیادی چیز ہے وہ مٹیریل ہے، یعنی مادہ ہے. وہ اپنی جسم کی ضروریات پوری کرنے کے پیچھے ہے، نہ کہ روحانی فطرتی حسن میں آپ کو روحانی ایک سکون ملتا ہے. کیونکہ جس طرح شاعر نے کہا کہ اگر یہاں پر حالات خراب ہوئے تو ہم موٹر کار میں بیٹھ کے جو ہے پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے انسان کی، اسپریچول جو ہے نیڈ.
تو فطرت اور قدرت اس کو پورا کرتا ہے. ورڈزورتھ نے اس میں بات کی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو رومانٹکس تھے وہ تقریباً سارے اسی بات پہ زور دیتے تھے. تو مٹیریل انسان جو ہے جسمانی اور جو مادے کے پیچھے جو ہے بھاگ رہا ہے. اسپریچولی وہ بہت ہی ڈیڈ ہو چکا ہے، وہ تنزلی کا شکار ہے، وہ مردہ ہے آج اسپریچولی. تو مٹیریل سیلف جو ہے وہ بہت زیادہ ہی جو باڈی نیڈ ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے ان کے لیے آج. کیپٹلزم ہے، جس طرح ہم نے کہا کہ پیسے کے لیے جو ہے سب کچھ جو ہے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ ایک طبقہ ہے جو کہ ساری دنیا کے ریسورسز پر جو ہے قابض ہے، یعنی اپنی جو پیسے لالچ کے لیے جو ہے سب کچھ انہوں نے داؤں پہ لگا دیا ہے. تو ایک خاص قسم کا ایک طبقہ ہے جس میں ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز شامل ہیں، جس میں دوسرے لوگ شامل ہیں. تو یہ ایک طبقہ ہے. جس طرح مارکس جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو بورژوا ہے وہ ساری انسانی جو ریسورسز ہیں دنیا کی اس پر قابض ہیں. تو اس کی بھی ایک جھلک ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ اگر اس کو ہم مارکسزم کے لینس سے دیکھتے ہیں تو اس پہ اپلائی ہو سکتا ہے. دی انکروچنگ اربنائزیشن، جو شہری یعنی دیہاتی علاقوں کو آہستہ آہستہ شہری علاقوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے. وہاں پر ان کی جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو دیہاتی علاقوں جو ہیں ان کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے. ڈیولپمنٹ کے نام پر جو ہے اربنائزیشن کو جو ہے فروغ دیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، اور جو قدرتی حسن ہے، جو دیہاتی حسن ہے، اس کو رنگ جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. اوور پاپولیشن، جس طرح ہم نے پہلے کہا شاؤٹنگ فار مور، کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں اور ان کی ضرورت ہی بہت زیادہ اور آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ گریڈ بھی بڑھ رہی ہیں. تو بنیادی جو بات ہے، جو مسئلہ ہے، وہ اوور پاپولیشن کی ہے. دنیا میں لوگوں کا زیادہ ہونا ہے. لوگ زیادہ ہو گئے ہیں تو ان کے مسائل اور ان کے جو ضرورتیں ہیں اور جو عیش و آرام کے سامان ہیں وہ بھی ضروری ہیں. تو ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کو جو قدرتی حسن آپ کو وہ قربان وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے یا پڑے گا. تو اوور پاپولیشن بھی ایک اہم جو ہے ایک موضوع ہے اس نظم کا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر آپ کے ذہن میں کوئی تھیم ہے یا کوئی اور ایسی بات ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، تو آپ وہ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں اور مجھے آپ بھیج سکتے ہیں. تو آئی ڈیفینیٹلی رپلائی. باقی جو ہے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ہے ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کو بعد میں بھی ایسے ہی معلوماتی اور تعلیمی جو ہے ویڈیوز دیکھنے کو ملے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.